ویسے پا جنید میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کی معاشی حالت کتنی خراب ہوگی جہاں پہ خسرے سڑکوں پہ مانگتے. یار تم نے اس شو کو کیا بنا دیا ہے؟ یار تم لوگ ہنس رہے ہو, بات سمجھنے کی کوشش کرو. خسرا ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, اور جو آرٹسٹ بیچارہ اپنی آرٹ کے حوالے سے نہیں کوئی کما سکتا اور سڑکوں پہ مانگنا شروع کر دیتا ہے, وہاں معاشیات کا کتنا برا حشر ہوتا ہے. It is dilemma of spiritual hollowness. You know, I am... یار ویسے حد ہو گئی ہے کہ دانشور پہ تم لوگ ہنس رہے ہو. تم لوگ صرف اسی کو دانشور مانتے ہو جس نے 5-6 کتابیں لکھ لی. میں نے 15-20 کتابیں لکھی تھی. اچھا. اب ایسے بھی چھپوائی نہیں تھی تو تمہاری پرجائی کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی. میں ایک کھڑکی کے پاس کھڑا تھا, کھڑکی پیچھے سے کھلی تھی, تمہاری پرجائی نے اٹھا کے مجھے کتابیں مارنی شروع کر دی. میں نے ادھر سے بچائی, ادھر سے بچائی, ادھر سے بچائی. میں اپنی طرف سے خوش ہو رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ کتاب کھڑکی سے نکل کے باہر جو گلی میں پانی کھڑا ہے اس میں تراکی کر رہی ہے. ہائے ہائے, علم کا سمندر گلی کی نالی میں بہہ گیا. یار ہمارے گھروں میں ویسے کتابوں کی قدر نہیں ہے, ورنہ یہ اس وقت کہاں پہنچ گیا ہوتا. تم ٹھیک کہتے ہو, ہمارے گھروں میں واقعی کتابوں کی بہت زیادہ نہ قدری ہے, بلکہ جس چیز کی ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ بے قدری ہے وہ بیچاری کتاب ہے. نہیں خیر, یہ کریڈٹ تو نہ خامند سے چھینو. کتاب تو گر جائے تو اسے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, خامند گر جائے تو پاس سے بچے تالیاں بجانی شروع کر دیتے ہیں. پاپا گر پڑا, پاپا گر پڑا, پاپا گر پڑا. اچھا, کتابوں کی ناقدری کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کسی شخص بہت زیادہ محنت کر کے بیچارہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کرتا ہے, تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارثان ہیں, اس کی جو اولاد ہے, وہ بجائے یہ کہ اس کتابوں کے ذخیرے کو مزید وسعت دے, یعنی یا اس کو کم از کم اس کا تحفظ کرے, وہ بالکل کوڑیوں کے دام وہ جو ہے وہ سارا ذخیرہ فروخت کر دیتے ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر. نہیں, فروختی زیادہ تر کرتے ہیں, چونکہ جو زیادہ کتاب دوست لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بینک میں کچھ نہیں ہوتا. اور جب وہ فوت ہوتا ہے نا تو پھر بچوں کو وہ کتابیں نہیں آتی ہیں, وہ بیچارے 25-30 ہزار کی بھیج. ہائے ہائے ہائے. یار مشہور شاعر اور ادیب علیم ناصری مرحوم نے, ان کے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ 30,000 کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا, اور ان میں ایک ایسی کتاب بھی تھی جس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ آج میں بے حد خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنے جیب خرچ سے مجھے ایک کتاب تحفتاً لے کے دی ہے. اور جب ان کے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے تو ان کے بچوں نے کوڑیوں کے مول وہ سارا ذخیرہ جو تھا وہ فروخت کر دیا تھا, اور جس شخص کے ہاتھ وہ والی کتاب لگی اس نے علیم ناصری مرحوم کے بیٹے سے پوچھا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ فٹ پاتھ سے میں تمہارے باپ کی یہ کتاب خرید کے لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میں کیا کروں, میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. یار یہ فیصلہ آباد کے علی ارشد صاحب تھے, ان کے پاس 20,000 کتاب تھی, اور 20,000 کی 20,000 نایاب کتابیں تھیں, اس کا کوئی دوسرا نسخہ کہیں اور تھا ہی نہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ میرے پاس بڑی قیمتی کتابیں ہیں, آپ مجھے لائبریری تعمیر کروا دیں تو میں کتابیں ادھر جناب رکھوا دوں گا. وہ تعمیر شروع ہو گئی جی لائبریری کی, گورنمنٹ نے بڑی مہربانی کی. وہ ابھی لائبریری مکمل نہیں تھی ہوئی کہ علی ارشد صاحب فوت ہو گئے. بعد میں گورنمنٹ نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, بچے ان کے جو تھے انہوں نے 7.5 لاکھ روپے کی ساری کتابیں بیچ. یار لاہور کے یوسف خان مرحوم, یہ مولانا سید ابو العلا مودودی کے وہ درینہ رفیق تھے, ان کے پاس بھی کوئی 30,000 کے لگ بھگ جو تھا کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا. ان کے انتقال کے بعد وہ تمام کی تمام جو کتابیں فٹ پاتھوں پہ فروخت ہوئی ہیں. سید قاسم محمود کراچی کے, ان کا جب انتقال ہوا ہے ان کے پاس 20,000 کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا, تو ان کے انتقال کے 20 روز بعد ہی تمام تر جو ان کا ذخیرہ تھا وہ ایک ایک کر کے فروخت ہو چکا تھا. ویسے بکس اس کی بچتی ہیں جس کی چیک بک بھری ہو. یہ دیکھو نا, اندرون شہر لاہور میں ایک ہے فقیر خانہ میوزیم, وہ سید بابر علی صاحب کا, وہ ذرا صاحب حیثیت اور ویسے بھی بڑے وہ آرٹسٹ مائنڈڈ بندے ہیں, اور کتاب بھی بڑی محبت کرتے ہیں. وہ انہوں نے ادھر بنائی ہوئی ہے لائبریری, انہوں نے تو خیر اپنی فیکٹری میں بھی اور بھی بنائی ہوئی ہیں جگہوں پہ, انہوں نے بڑی کتاب جو ہے وہ محفوظ کی ہے. پہلے ان کے یہ فقیر خانہ میوزیم کے صوفی تبسم صاحب ہیڈ رہے ہیں, اس کو دیکھتے رہے ہیں صوفی صاحب. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ سید سبت الحسن زیگم صاحب بھی کافی ان کا وہ کام کرتے رہے ہیں ادھر کتاب خانے کا.
وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں ویسے، مگر انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، انہوں نے کتاب محفوظ کی ہوئی ہے۔ نہیں، اس حوالے سے کئی ہمارے ہاں روشن مثالیں بھی موجود ہیں۔ کراچی کے جو معروف قانون دان ہے خالد اسحاق مرحوم، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نجی لائبریری تھی، 1 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس کتابیں محفوظ تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا اور انہوں نے وہ کتابیں ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ کتابیں حاصل کرنے کے لیے تو وہ پہلے انٹرویو کرتے تھے، اور اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ جی آپ کتابیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم بعد میں لائبریری تعمیر کر لیں گے، تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ بالآخر لمز نے، جو لاہور کی بڑی معتبر یونیورسٹی ہے، انہوں نے یہ کتابیں حاصل کی تھیں، اور انہوں نے بھی پھر باقاعدہ ان کتابوں کا، یعنی اتنا جو قیمتی چیز تھی اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے جامعۃ الازہر مصر کی جو ہے وہاں سے انہوں نے لائبریری سائنس کے ایکسپرٹس بلائے تھے جنہوں نے ان کی جو عربی کتابیں تھیں ان کی کیٹالاگنگ کی تھی، اور اسی یعنی یہ جو کتابوں کا انہوں نے ذخیرہ حاصل کیا تھا لمز نے، پھر انہوں نے اس حوالے سے ہی انہوں نے وہاں پر لائبریری سائنس کی کلاسز کا بھی اجرا کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ جس جگہ پہ انہوں نے یہ کتابیں رکھی تھیں اس لائبریری کا نام نہیں بلکہ پورے ونگ کا نام خالد اسحاق مرحوم کے نام سے منسوب کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ نہیں، یہ سید بابر علی صاحب جو ہے نا، اور ان کی بیگم بھی ہنا بابر علی، یہ کتابوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آرٹ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ لمز بھی انہی کا ہے یار۔ اچھا یار، لڑنے والی کون سی بات ہے، میں کون سا کہہ رہا ہوں میرا ہے؟ لاڈ اس لیے رہا ہوں کہ میرا تم یہ کر ہی نہیں کر رہے، جتنا کتاب دوست میں ہوں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ واقعی عزیز صاحب؟ ہاں، میں کتاب پڑھنے کا بڑا شکین ہوں۔ میں تو، میرا خیال ہے کہ 1952 سے ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، بس ختم ہونے والی آج۔ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں، یہ خالد اسحاق صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو 1 لاکھ کتابیں تھیں ان میں سے 100 کے لگ بھگ ایسی کتابیں تھیں جن کے اندر ان کے بورڈنگ پاس موجود تھے، یعنی وہ جہاز میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ کتاب پڑھا کرتے تھے، اتنے کتاب دوست تھے۔ اور تم نہیں، بات کرنے کا مقصد صرف یہ کہتا کہ نہیں، you are too intelligent۔ نہیں، you are too intelligent۔ آپ نے کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اپنے پیچھے؟ جو پیچھے ہیں یہ کو دیکھنے والے اتنے بھی سدھے نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے کہ ٹی وی والوں نے رکھی ہوئی ہے۔ یار، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے معاملات میں حکومت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کے علم میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ کتابوں کا بہت کوئی نادر اور بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے تو حکومت کو بھی کتاب اور علم دوستی کا ثبوت دینا چاہیے، اور خاص طور پر وارثان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ قیمتی اثاثہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ یار میرے پاس ایک اتنی نایاب کتاب ہے، ادھر سے شروع کریں تو اردو میں ہے، ادھر سے شروع کریں تو انگریزی میں ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔